اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ایک روز قاسم، عطریف، اسماعیل، ابراہیم، برسک، سماوا، ریان اور شازیہ سب دیوان میں بیٹھے اسماعیل سے گزشتہ جنگوں کے حالات بڑی تفصیل سے سن رہے تھے کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر برسک اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا دیوان خانے میں کھڑے ہو کر ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی ابراہیم، حویلی کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، وہ امیر المومنین ہارون کی طرف سے خلیفہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ برسک کے ان الفاظ پر اسماعیل چونکے پھر اپنی قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا، میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر کے اندر یا بغداد میں کوئی ایسا واقعہ پیش تو نہیں آیا ابراہیم سے منسوخ ہو یا جس میں ملوث ہوں؟ قاسم نے بڑی فکر مندی سے اسماعیل کی طرف دیکھا، کہنے لگا، نہیں بیٹے، ایسا کوئی حادثہ یا سانحہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تمہارے بعد تمہارا بھائی گھر سے ہی باہر نہیں نکلا۔ جواب میں پھر اسماعیل فکرمند لہجے میں کہنے لگا، امیر المومنین ابراہیم کو کیوں طلب کیا ہے؟ حالانکہ اس وقت کوئی مہم بھی درپیش نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اس سے پہلے ابراہیم بہت سی جنگی کارروائیوں اور مہموں میں حصہ لے چکا ہے۔ اس وقت کوئی مہم درپیش نہیں، پھر امیر المومنین نے ابراہیم کو طلب کیا ہے تو یہ۔ اس وقت تک ابراہیم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھیا فکرمند نہ ہو، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں امیر المومنین نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اس بار اسماعیل نے کسی قدر پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھا جاؤ، اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا تو مجھے بلا لینا، میں حالات کو سنبھال لوں گا، ہر چیز نپٹا لوں گا، اور مجھے امید ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم چلا گیا، جبکہ پہلے کی طرح اسماعیل سب کو جنگوں کے حالات سنانے لگا۔ حاجب جب ابراہیم کو ہارون رشید کے کمرے میں لے کر آ گیا، تب ابراہیم نے دیکھا کہ اس وقت ہارون رشید کے پاس دو اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، ایک حکیم جبرائیل اور نیا وزیر فضل بن ربیع۔ یہ اس سے پہلے ہارون رشید کا حاجب تھا، لیکن جعفر برمکی کے مار جانے کے بعد نیا حاجب مقرر کر دیا گیا اور فضل بن ربیع کو ہارون رشید نے نیا وزیر منتخب کر لیا تھا۔ ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے ابراہیم کا استقبال کیا، پھر ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ ساتھ ہی ہارون رشید نے اسے مخاطب کیا، ابن قاسم، تمہارے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں تم کچھ فکر مند لگتے ہو۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں کسی کام کی جواب طلبی کے لیے تو طلب نہیں کیا گیا، ایک اچھے کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ یوں جانو، میں ایک عام سے سلسلے میں تمہارے ساتھ اسماعیل سے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم پرسکون اور مطمئن ہو کے بیٹھو۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون رشید اپنے قریب بیٹھے اپنے وزیر فضل بن ربیع سے سرگوشی کی، جس کے جواب میں فضل بن ربیع کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضل بن ربیع لوٹا اور اس کے ساتھ ایک انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ لڑکی جب ہارون رشید کے سامنے آئی اور کھڑی ہوئی تو تب ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے ہارون رشید کہنے لگا، ابراہیم میرے بیٹے، یہ جو لڑکی تمہارے سامنے آن کھڑی ہے، اس کی طرف دیکھو، بہت کم لڑکیاں اس جیسی حسین، خوبصورت اور پرکشش ہوں گی۔ یہ گزشتہ جنگوں کی جنگی قیدی کی حیثیت سے ہمارے ہاتھ لگ گئی، انتہا دانشمند اور سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ بغداد پہنچے پہلے ہی راستے میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام تبدیل کر کے اس نے انابہ رکھ لیا۔ پرانے نام کو فراموش کر دو، اب جو جانو اس کا نام انابہ ہے اور یہ مسلمان ہے۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے بھائی اسماعیل بن قاسم کی میری نگاہوں میں بڑی وقت ہے، بڑی عزت ہے، اسے اپنے بیٹوں جیسا جانتا ہوں۔ اس لڑکی کو میں تمہارے بھائی اسماعیل کے لیے پسند کر چکا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم کس قدر فکر مندی اور پریشانی کا شکار تھا۔ جب اسے اصل موضوع کا پتہ چلا تو تب وہ کسی قدر آسودہ ہوا اور پرسکون سے لہجے میں ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، حسین ہے، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے بھائی اسماعیل کی سگائی پہلے سے ہو چکی ہے اور لڑکی کو ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ امیر المومنین، وہ لڑکی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہیں زیادہ پرکشش۔ یہاں تک کہتے کہتے ابراہیم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں ہارون رشید مسکراتے ہوئے بول اٹھا، کہیں تم بہک تو نہیں گئے؟ کیا وہ تمہارے سامنے کھڑی انابہ نام کی اس لڑکی سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے؟ اس بار ابراہیم بن قاسم کی چھاتی تن گئی، کچھ سوچا، پھر وہ عجیب سے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا، امیر المومنین، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ لڑکی چاند تاروں کی جاگتی مسکراہٹ، گلگشتوں کے آباد نگر، ترانوں کے قافلوں، سرود سحر جیسی خوب رو لب، رقصہ کی مہک، محبت کی روانی، تاروں کی گفتگو، بہاروں کے کلام سی حسین، شبرن کی نگرانی، دوستوں کی کرنوں کی کہکشاں کے جال، امیدوں کے ریشم جیسی پرجمال ہے وہ لڑکی۔ امیر المومنین، سیپوں کے موتی اور مہکتے پھولوں، گداز نغموں کی سی پرکشش ہے وہ، اگر لوگوں کے سامنے آن کھڑی ہو تو ہائے، خار کی نوک، مورخ کی زبان، نکات کا قلم، شاعر کی شعریت، ادیب کا زہر آلود خنجر، دہار خون چاٹتی تیغ کی کاٹ تک کام کرنا چھوڑ دے۔
اور پھر سب سے بڑھ کر امیر المومنین وہ لڑکی میرے بھائی کو اپنے شعلۂ جمال کا ترجمان، اپنے گلاب لبوں کا نطق، اپنی ذات کی آن و آن، اپنی رفاقت کا نغمہ و رنگ، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا زیور، اپنی جان کا پاسبان، اپنی محبت کا محافظ اور اپنی مہکتی دہکتی سانسوں کا اہم خیال کرتی ہے۔ جہاں تک میرے بھائی اسماعیل کا تعلق ہے تو وہ بھی اس لڑکی کو اپنے لیے محبت کی طلب، جسم کی رونق، رنگ، چاہت کی بارش کی بوند، کوسے قضا کی بیاض، محبت کا آلاپ، شبستانوں کا شمع، زندگی کے بے چہتی میں چمکتا افق، اپنی ذات کی منظر کی تشکیل، معصوم تمناؤں کا اور اپنی فکر کے رزمیہ گیز سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب تک ابراہیم بولتا رہا، ہارون رشید خوش رہ کر مسکراتا رہا۔ وہ گاہے بگاہے کبھی طبیب جبرائیل کی طرف دیکھ لیتا۔ وہ لڑکی جس کا نام انابا بتایا گیا تھا وہ بھی مسکراتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹھا ہوا وزیر فضل بن ربیع بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ابراہیم کو مخاطب کرنے سے پہلے ہارون رشید نے انابا نام کی اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ کیا ایک خالی نشست کی طرف اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ لڑکی جب بیٹھ گئی تب ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے ہارون رشید کہنے لگا، اس لڑکی کا ذکر اسماعیل نے مجھ سے کیا تھا، وہ اسے آرمیہ کے جہنم سے نکال کر لایا ہے، اور مجھے یہ بھی خبر ہوئی تھی کہ وہ طبیب جبرائیل کی ایک عزیز بیٹی ہے، اور جبرائیل کے ہاں رہنے کی بجائے اس نے تم لوگوں کے ہاں قیام کرنا مناسب سمجھا، لیکن اسماعیل بڑا رازدار ٹھہرا، اس نے آج تک مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا کہ اس لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی اس کی کمال کی ترجمان ہے۔ بہرحال اگر وہ لڑکی اتنی ہی حسین ہے تو تم لوگوں کے ہاں اس طرح سے اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال اگر وہ لڑکی ایسی جمال، حسن، ایسی خوبصورتی رکھتی ہے تو یقیناً ایسی خوبصورت، حسین اور ہنر و گن کی لڑکی صرف اسماعیل بن قاسم کو ہی زیب دیتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون رشید لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابراہیم میرے بیٹے، میں اس لڑکی کے صرف حسن، اس کی خوبصورتی سے ہی متاثر نہیں، اس کے اعلیٰ اخلاق، اس کی عقل مندی نے بھی مجھے متاثر کیا ہے۔ میری نگاہوں میں اب اس کی حیثیت ایک بیٹی کی سی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی حیثیت سے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دوں تاکہ یہ اس کے پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرے۔ دیکھو ابراہیم، اگر اس لڑکی کو میں تمہاری زندگی کا ساتھی بنانا چاہوں تو تمہارے کیا خیالات و جذبات ہوں گے؟ ایک دزویدہ سی نگاہ اس لڑکی پر ابراہیم نے ڈالی، پھر ہارون رشید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آخری فیصلہ تو آخر میرے باپ، میرے بڑے بھائی اسماعیل بن قاسم نے ہی کرنا ہے۔ ہارون رشید مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آخری فیصلہ قاسم اور اسماعیل ہی کریں گے، لیکن تم یہ کہو کہ یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ ابراہیم نے ایک عجیب سی نگاہ باری باری ہارون رشید، طبیب جبرائیل، فضل بن ربیع پر ڈالی، اور آخر میں اس کی نگاہ لمحہ بھر کے لیے انابا پر جم گئی۔ وہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس جیسی حسین اور خوبصورت، عقل مند اور دانا لڑکی اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنانا میں سمجھتا ہوں ایک فاحش غلطی اور جرم سے کم نہیں، لیکن امیر المومنین، اس کا فیصلہ تو آخر میرے باپ اور بھائی ہی کو کرنا ہے۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تو طبیب جبرائیل کچھ سوچتے ہوئے ہارون رشید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، آپ مطمئن رہیں، میں ابراہیم کے ساتھ جاتا ہوں، اس کے گھر جاتا ہوں، اس موضوع پر اس کے باپ بھائی سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد اس معاملے کو آخری شکل دیتے ہیں۔ امیر المومنین، جس لڑکی کو اسماعیل بن قاسم کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، میری عزیز کی بیٹی ہے، اس کے حسن و جمال کی ابراہیم تعریف بھی کر چکا ہے، ایک منگیتر کی حیثیت سے وہ اسماعیل کی حویلی میں قیام کیے ہوئے ہے۔ انابا نام کی اس لڑکی کے متعلق بھی قاسم اور اسماعیل سے بات کرتا ہوں۔ امیر المومنین، اتنی دیر تک اس کی بغداد کے مہمان خانے میں رکھا جائے، مجھے امید ہے کہ آج ہی خود قاسم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا اس لڑکی کو ابراہیم کے لیے لینے کے لیے آئیں گے اور اپنی حویلی میں لے جائیں گے۔ طبیب جبرائیل جب خاموش ہوا تو کسی قدر احتجاجی انداز میں ہارون رشید کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا، امیر المومنین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ نے میری ماندی تو پوچھ لی، لیکن اس لڑکی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا یہ میری زندگی کے ہمسفر بننے کے لیے تیار ہے؟ امیر المومنین، میری نسبت سے اس لڑکی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، اس لیے کہ اس شہر میں یہ اجنبی ہے، مہمان ہے، کسی بھی صورت اس کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر یہ رضامندی سے ایسا کرنے کے لیے تیار ہے تو امیر، میں سمجھوں گا کہ اس میں میری خوشی اور سکون ہوگا۔ ابراہیم کے خاموش ہونے پر ہارون رشید نے سوالیہ انداز میں انابا کی طرف دیکھا، شاید وہ امیر المومنین کے دیکھنے کو اندازے کو بھانپ گئی تھی۔ ہلکی دھیمی شرماتی اور لجائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، امیر المومنین، اس سلسلے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انابا کا جواب سن کر ہارون رشید خوش ہو گیا، پھر دوبارہ ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم، جو قیدی لڑکی آئی ہے ان میں سے ایک کا انتخاب خود جبرائیل بھی اپنے بیٹے کے لیے کر چکا ہے۔ ہارون رشید جب خاموش ہوا تب طبیب جبرائیل اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ مجھے اور ابراہیم کو اجازت دیں تاکہ اس معاملے کو ہم آگے جائیں۔
ہارون رشید نے جب دونوں کو اجازت دے دی تب دونوں اس کمرے میں نکل گئے۔ جب دونوں قصر سے باہر آئے کچھ سوچتے ہوئے مسکراتے اور نگاہوں میں شرارت آمیز تاثر لیے طبیب جبرائیل ابراہیم بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم میرے بیٹے، اگر تم برا نہ مانے تو میں تمہارے اہل خانہ کے ساتھ ایک مزاحیہ کھیل کھیلتا ہوں۔ دیکھو انابا نام کی لڑکی کے لیے ہارون رشید نے انتخاب تو تمہارے بڑے بھائی کیا تھا۔ اب میں تمہارے گھر جا کر 2 کام کروں گا۔ پہلا کام یہ کروں گا کہ تمہارے باپ سے کہوں گا کہ ابراہیم کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتا، لہٰذا اسے پوچھا جائے کسے پسند کرتا ہے۔ اس طرح ایک جستجو کا معاملہ شروع ہوگا۔ تم سے جب پوچھیں گے تو تم حالات کی اصلیت ان پر ظاہر کرنا، اس طرح وہ لڑکی تمہیں مل جائے گی۔ جو دوسرا کام میں کروں گا اس میں تھوڑی دیر کے لیے شازیہ کو پریشانی اور فکر مندی ضرور ہوگی، لیکن یوں جانو یہ بھی ہمارے مزاحیہ کھیل کا ایک ہی حصہ ہوگا۔ میں تمہارے بڑے بھائی سے اسماعیل سے جا کر کہوں گا کہ میں ابراہیم دونوں ابھی ہارون رشید کے پاس اٹھ کر آ رہے ہیں۔ جو لڑکیاں قید ہو کے آئی ہیں ان میں سے ایک کے لیے امیر المومنین نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہوں گا کہ عنقریب اس لڑکی سے تمہارا نکاح کا اہتمام کرنے کے لیے ہارون رشید تمہیں بلائے گا۔ اسی طرح ایک ہی موضوع کے دو موضوع بن جائے گے، لیکن یہ دونوں موضوع تھوڑی دیر کے لیے بلکہ میں کہوں چند لمحوں اور مذاق کے طور پر رہیں گے۔ اس لیے طبیب جبرائیل اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا، میرے محترم، اس طرح تو میری بہن شازیہ انتہا درجے کی فکر مند، پریشان، مغموم اور علم گزیدہ کسی ہو کے رہ جائے گی۔ کم از کم اس کی یہ حالت مجھ سے تو نہ دیکھی جائے گی۔ اس پر طبیب جبرائیل نے کہکا لگایا، کہنے لگا، دیکھو بے وقوف نہ بنو، یہ سارا مزاحیہ کھیل تھوڑی دیر کے لیے ہی رہے گا۔ کون سا اسماعیل اس وقت اٹھ کے سلطان کی طرف چل دے گا؟ تھوڑی دیر تک فکر مندی رہے گی، اور جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم کس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو جو حالات کی اصلیت ہے وہ تم سب ظاہر کر دینا۔ اس طرح شازیہ بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، اس کی اصلیت اور حقیقت کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں تم اس تجویز سے اتفاق کرو گے۔ جواب میں ابراہیم نے کچھ سوچا، پھر جبرائیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، آپ جیسا جی چاہیں کریں، میں آپ کے انداز کو سمجھ گیا ہوں، بہرحال جس میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ طبیب جبرائیل ابراہیم کی اس بات سے خوش ہو گیا تھا۔ دونوں خاموشی کے ساتھ تیز آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جبرائیل ابراہیم کے ساتھ اس کی حویلی میں داخل ہوا۔ دونوں جب دیوان خانے میں آئے تو سب وہاں بڑے بے چینی سے شاید ابراہیم کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جبرائیل نے آگے بڑھ کر بھاری قاسم، اسماعیل، عطریف اور برسک سے مصافحہ کیا۔ پھر وہ دونوں جب نشستوں پر بیٹھ گئے تب اسماعیل نے اپنے بھائی ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، ابراہیم میرے بھائی، امیر المومنین نے تمہیں بلایا تھا، کیا معاملہ ہے؟ تم کچھ سنجیدہ سے بھی لگ رہے ہو۔ اس پر ابراہیم کی بجائے طبیب جبرائیل بول اٹھا اور کہنے لگا، یہ کیا بتائے گا؟ جس وقت یہ امیر المومنین کے پاس گیا اس وقت میں بھی وہاں پر ہی بیٹھا تھا۔ میں سارے معاملے کی تفصیل تم لوگوں سے کہتا ہوں۔ طبیب جبرائیل نے گلا صاف کیا اور پھر وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، میں تم سے 2 موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا موضوع یہ کہ ابراہیم کس لڑکی کو پسند کرتا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، انکار نہیں کرے گا۔ وہ لڑکی بھی اسے چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے بہت خریدا، لیکن بتانا نہیں ہے۔ تم دونوں باپ اور بیٹے بیٹھے ہو، خود ہی سے پوچھ لینا کس لڑکی کو یہ چاہتا ہے اور کون سی لڑکی سے اپنی محبت کا مرکز بنائے ہوئے ہے۔ جس وقت طبیب جبرائیل سے یہ بات کر رہا تھا، شرم کے باعث ابراہیم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ شازیہ، سماوا، ریان اور دیگر سارے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کس قدر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسرا موضوع جس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تھوڑی دیر تک امیر المومنین اپنے قصر میں بلائیں گے، اس لیے کہ نصرانیوں کے علاوہ علاقوں سے جو لڑکیاں گرفتار ہو کر قیدی کی حیثیت سے آئی ہیں ان میں سے ایک انتہا درجہ کی خوبصورت، ایک اعلیٰ پائے کی سلیقہ شعور، ایک حسین لڑکی ہے، اور اس کا انتخاب امیر المومنین نے اسماعیل کے لیے کیا ہے۔ میرے خیال میں تھوڑی دیر تک امیر المومنین اسماعیل کو وہاں بلائیں گے اور اس لڑکی سے اس کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد طبیب جبرائیل بڑے غور سے، بڑے انہماک سے، بڑی توجہ کے ساتھ شازیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جائزہ لیا، شازیہ ایک دم تبدیل ہو کے رہ گئی تھی، جیسے اس کی ذات کے اندرونی حصوں میں انقلاب برپا ہو گیا، ایک دم ظاہر ہوا اور نمودار ہو گیا۔ اس نے دیکھا شازیہ بیچاری بے دیار اور بے نوا کرتی قسمتوں، خیال و احساس کے انقلاب میں، فنا جذبوں کے عروج جیسی اداس زرد و خزاں میں، خواہشوں کی جلسیاتی تپش جیسی فکر مند، بے خواب آنکھوں میں خوفناک سپنے بنتی لہروں میں پریشان، بے نام سرگوشیوں میں زندگی کی مضطرب کراہوں سے غمگین، بحر و بر اور شہروں اور نگر میں اداسی کی خنک راتوں کے نوجوان جیسی مولول، اور بستیاں مٹاتی تقدیر، آبادیاں جلاتی خون چکیاں چلاتی آندھیوں جیسی بیچاری ہولناک ہو کے رہ گئی تھی۔ اسماعیل بھی بڑی تیزی سے شازیہ کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لے رہا تھا، وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ پھر جبرائیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟
میرا کسی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جانتے ہیں میری منگنی شازیہ کے ساتھ ہو چکی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی منزل قرار دے چکے ہیں، اور پھر کیسے امیر المومنین کسی دوسری لڑکی کے ساتھ میرے نکاح، میرے عقد کی بات کر سکتے ہیں؟ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا، طبیب جبرائیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن تم نے امیر المومنین پر کبھی یہ انکشاف نہیں کیا کہ تمہاری منگنی شازیہ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اگر تم نے اس منگنی کا ذکر امیر المومنین سے کیا ہوتا، وثوق سے کہہ سکتا ہوں آج وہ میرے ابراہیم اور فضل بن ربیع کے سامنے اپنی پسند کی لڑکی سے تمہارے نکاح کا ذکر نہ کرتے۔ گزشتہ جنگ میں جو نصرانی لڑکیاں قید اور اسیر ہو کے آئی ہیں، ان لڑکیوں میں سے ایک انتہا درجے کی خوبصورت اور حسین ہے۔ امیر المومنین نے تمہارے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ تمہیں بلائیں گے اور اپنی موجودگی میں وہیں قصر میں تمہارے نکاح کا اہتمام کریں گے۔ طبیب جبرائیل کی اس گفتگو کا جواب اسماعیل دینا ہی چاہتا تھا، چونک پڑا اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس لمحہ شازیہ کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے دامن کو بھگونے لگے تھے۔ اسماعیل نے فوراً بات کا رخ بدلا اور طبیب جبرائیل کی بجائے شازیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اس طرح آنسو بہا رہی ہو جیسے میں نے خود تم سے اپنا رشتہ منقطع کر کے کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ جو کچھ طبیب جبرائیل نے کہا ہے یہ امیر المومنین کی اپنی اور ان کی ذاتی سوچ ہے، اس میں میری سوچ، میرے اپنے خیال، میں اپنے فیصلے، میرے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تم بالکل مطمئن ہو، اپنی جگہ آسودہ اور بالکل بے فکر رہو۔ امیر المومنین نے اگر کسی اور لڑکی سے میرے نکاح کا اہتمام کرنا چاہا بھی تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو اسماعیل کو رک جانا پڑا اس لیے کہ جبرائیل بول پڑا، اسماعیل میرے بیٹے، کیا تم نے امیر المومنین پر ذکر نہیں کیا کہ شازیہ سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ جواب میں اسماعیل کہنے لگا، کیوں نہیں، امیر المومنین کو تو میں نے پہلے دن بتا دیا تھا کہ آرمینیا سے میرے ساتھ شازیہ اور اس کا بھائی آیا ہے، اور ان دونوں بہن بھائی پر کیا بیتی ہے اس کی تفصیل بتا دی تھی۔ امیر المومنین پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ہاں قیام نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد جب گھر والوں نے شازیہ سے میری منگنی طے کر دی تو اس منگنی کا ذکر میں نے خود امیر المومنین سے کیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں یاد نہ رہا ہو، اسی بنا پر انہوں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ میری منگنی یا میرے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے بھولے سے کیا ہے تو اس صورت میں ان کا فیصلہ ان کی طرف سے میرے لیے محبت اور جان شاری کا اظہار ہے۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے اس بنا پر کیا ہے کہ میں شازیہ کے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں تو یہ ان کی طرف سے غلط فیصلہ ہے جسے میں کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ اگر اس سلسلے میں مجھے امیر المومنین نے بلایا تو میں صاف اور واضح طور پر کہہ دوں گا کہ میری منگنی شازیہ کے ساتھ ہو چکی ہے، اور میں اپنی زندگی میں شازیہ ہی کی صورت میں صرف اپنی زیست کا ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں دو بیویوں کے درمیان نہ اپنی آپ کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور نہ اپنی ذات کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ شازیہ وہ پہلی لڑکی ہے جسے میں نے پسند کیا ہے، میں وہ پہلا شخص ہوں جسے خود شازیہ نے بھی چاہا ہے، لہٰذا ہم دونوں ہی اپنی منزل سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اسماعیل کی اس گفتگو سے شازیہ نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، چہرے پر آسودگی، تسلی اور طمانینت بھی آ گئی تھی۔ وہ بار بار فخریہ سے انداز میں اسماعیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز قاسم نے کیا اور شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی ابراہیم کس لڑکی کو چاہتا ہے جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے؟ نہ مجھے پتہ ہے نہ اسماعیل کو، اور اگر ہم نے اس لڑکی سے متعلق ابراہیم سے پوچھا بھی تو یہ نہ مجھے بتائے گا اور نہ اسماعیل کو۔ بیٹے تم اس گھر کی ایک محترم اور معزز اکائی ہو، گو ابراہیم تم سے عمر میں کافی بڑا ہے، لیکن چونکہ رشتے میں تم اس سے بڑی ہو لہٰذا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور پوچھو کہ وہ لڑکی کون ہے جسے اس نے پسند کیا ہے، جس کو یہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ لڑکی عاقل و بالغ ہوئی تو اس کا تعلق خواہ کسی غریب اور نادار خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، میں ابراہیم کو اس سے بیاہ دوں گا۔ شازیہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اٹھو، میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو تاکہ ابھی سب کے سامنے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، بیٹھا رہا۔ اس پر طبیب جبرائیل نے ہلکا سا کہکہ لگایا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شازیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شازیہ میری بیٹی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بیٹھے رہو، بیٹھو، میں سارے معاملے کی اصلیت تم پر ظاہر کرتا ہوں۔ نہ تمہیں ابراہیم کو دوسرے کمرے میں لے جانے کی ضرورت ہے، نہ اسے کچھ استفسار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید کے سامنے قصر میں جو پیش آیا تھا وہ طبیب جبرائیل نے تفصیل کے ساتھ کہہ دیا تھا۔ جب اپنی بات ختم کر چکا تو کچھ دیر سارے ہنستے رہے، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرنے والوں میں شازیہ سب سے پیش تھی۔ اس موقع پر قاسم نے طبیب جبرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، جبرائیل تم نے واقعی بڑا بھیانک مذاق کیا، یہ ساری کارروائی تم نے راستے میں ابراہیم کے ساتھ مل کر طے کر لی تھی۔ جبرائیل منہ سے کچھ نہ بولا، کچھ دیر مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلاتا رہا، پھر کہنے لگا، بھائی قاسم برا مت ماننا، ایسا کر کے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دراصل شازیہ اور امیر اسماعیل ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ یوں جانو ان دونوں کی محبت اور چاہت کا امتحان تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جدائی اور فرقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اب تک جو ہوا یہ مذاق تھا، بہرحال اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا آپ اس لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ قاسم نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، جبرائیل، وہ لڑکی اگر میرے بیٹے ابراہیم کو پسند کر چکی ہے، ابراہیم بھی اگر اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے امیر المومنین کے سامنے ہاں کہہ چکا ہے، تو پھر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بعد اس گھر کی 5 اور اہم افراد بھی، اسماعیل، شازیہ، ظریف، ریان، سماوا، جہاں تک برسک کا تعلق ہے تو وہ بچہ ہے، ابھی ان کاموں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے ابراہیم کے لیے اس لڑکی کو لانے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں تو میں بھی جا کر اس لڑکی کو گھر لے آؤں گا۔